الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا، جس نے مجھ پر صبح 10 بار، وحین یمسی عشرا، اور جس نے شام 10 بار درود شریف پڑھے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اب 10 بار درود پاک صبح پڑھنے میں، 10 بار شام پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یعنی اگر درود پاک کے فضائل کو جمع کریں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان، گناہ معاف کرنے کا وسیلہ کتنا آسان کر دیا گیا کہ تھوڑا سا عمل کریں اور گویا رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو چھما چھم برسنا چاہتی ہے. وہ ہے نا رحمت حق بہا نمی جوید. بہا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی قیمت. وہ لکھتے فارسی شاعر کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح برس جائے. تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور پھر شفاعت کا وعدہ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو اور کیا چاہیے. شافع روز محشر سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ، پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو فضول باتوں سے نکالیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا نرالا ہے. بالخصوص جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اور لطف آئے گا. جو اللہ کی قدرت کے نظاروں کو غور کرتے رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اللہ کی ایک بڑی ہی نرالی عجیب مخلوق، اور اس مخلوق سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری نئی معلومات، کیونکہ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو مجھے خود بہت ساری نئی معلومات ملی. توجہ کے ساتھ رہیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے. حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نبی پاک کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے، حضور میرے بھائی کے پیٹ میں پرابلم ہے، ان کو پیٹ کی مسئلہ ہو گیا. اچھا، پھر یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں. پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. مگر صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ واٹ ایور پرابلم، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، دربار رسالت میں آ جاتے تھے. کیونکہ عقیدہ کیا تھا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. نہیں تو سنتا ہی نہیں تھا نا، جو بھی آتا تھا اس کو عطا کیا جاتا تھا. تو حضور بھائی کا پرابلم ہے، پیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کیا بتایا؟ پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. گھر گئے، شہد پلایا، بیماری اور بڑھ گئی. پھر آیا، حضور پیٹ صحیح نہیں ہوا ہے، فرمایا شہد پلاؤ. تیسری بار واپس آئے کہ حضور مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے، فرمایا شہد پلاؤ. جب چوتھی بار حاضر ہوئے نا کہ حضور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کیونکہ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ.
کہتے چوتھی بار شہد پلایا تو پیٹ ٹھیک ہو گیا، شفا نصیب ہو گئی۔ اب اس واقعے میں دو تین بڑی باتیں اہم سمجھ آتی ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں، ٹھیک نہ ہو تب بھی ڈاکٹر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوائی لیں اور ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی بتایا تھا، وہ بھول گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نے گلے کی ٹیبلٹ دے دی، 1 ہفتے تک کھانا، 1 ہفتے تک کھایا، واپس گئے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہو گیا، پوری دوائی کھائی، پوری ڈوز کھائی ہے۔ اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ ٹھنڈے پانی کا منع کیا تھا وہ چھوڑا؟ تو کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا ہے، پھر ساری زندگی دوائی پیو، گلا ٹھیک نہیں ہونا، تو پرہیز بھی تو کرنی ہے نا۔ اچھا، لیکن اگر مرضی پڑ جائے، ریئیکشن ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اب ڈاکٹر بدل دو۔ مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، آقا نے فرمایا شہد پلاؤ، مکھی شہد پلا رہے ہیں، بیماری گھٹ نہیں رہی اور بڑھ رہی ہے، مگر نبی پاک کا در نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں 4 بار اپنی جگہ 1000 بار آنا پڑتا، پھر بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے تھے۔ تو یہ یقین تھا صحابہ کرام کا۔ ہاں، ایک بات میں ضرور بتا دوں، یہ تو پیارے آقا کی شان ہے نا، نبی پاک تو اگلے مرحلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہونا ہے شہد سے، لیکن ہمیں کوئی بھی علاج کو ڈاکٹر کے، طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا۔ ہر چیز ہر کسی کو مافق آ جائے، فائدہ مند ہو۔ باڈی کے پرابلمز الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو ایک غذا کام دیتی ہے، کسی کو مناسب نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ ہم اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک سے عقیدہ کیسا، اور سبحان اللہ، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ شہد کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے۔ اب ایک اور جگہ چلتے ہیں۔ عشق کی شرح میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو تھی نا، وہ شہد سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شہد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبض کو کھول دیتا ہے، مگر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس کی تاثیر جو نارملی بتائی جاتی ہے اس کے برعکس میرے آقا حکم فرما دے تو علاج ہو جایا کرتا ہے۔ کیا فرماتے؟ بڑی پیاری بات، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا۔ مولانا حسن ندوی خان صاحب لکھتے ہیں، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے۔ آقا کی زبان سے جب نکلتا ہے نا تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا وہ ہو گیا، تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے۔ نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہا، تو اس در سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں پکارتے رہنا ہے، ہمیں التجا کرتے رہنا ہے، اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں، دل کو ان سے جدا نہ کریں، بلکہ گڑ گڑاتے رہیں، مانگتے رہیں، ضرور کرم ہوگا، کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی، اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی۔ مانگیں گے
مایوس نہیں ہونا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. نبی پاک نہ نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں، دیکھو اگر میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا. ایک جگہ سے پیسے آنے، دعا کرو وہ کام ہو گیا، پیسے آ گئے، پھر تمہیں یہ دے دوں گا. اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے. آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے، جہاں اگر بھی نہیں ہے، جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو، کاؤنٹ کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. جنہوں نے یہ آیت سنی ہے نعمتیں کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں، اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آنکھیں، کان، ہاتھ، انگلیاں ہیں، آگے چلیں تو پیر، گردے، پھیپڑے، دل، کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے اور بن مانگے دیا. یہ اتنی نعمتیں ہیں. اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا، پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا. ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلیسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے تو ڈائلیسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتا چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے اور وہ گردے کا کام کرتی ہے. اور کام کیا کرتی ہے کہ خون جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اور جناب وہ صاف ہو کر واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے. اللہ اکبر. کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یعنی 20-20 لاکھ روپے، 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلیسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے، بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں، اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اس بیماری سے دور فرمائے. مگر آپ غور کریں، صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں، یورین بن کے نکل رہا ہے، صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے، یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے. پرندے، چرندے، تتلیاں، مکھیاں ہیں، یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے. تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا. تو آپ غور کریں، اللہ کریم نے جو پوری کائنات زمین پر جو کچھ ہے کس کے لیے بنایا؟ اے اشرف المخلوقات، آپ کو مبارک ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے. جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے، اللہ کی اطاعت بھول گئے، اللہ کی عبادت بھول گئے. یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا، ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں
4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے، مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں، پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں، اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ سبزیاں، یہ فروٹ، یہ جتنے پودے ہیں یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے سے تیسرے، فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ 80% پودوں کی نشو و نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ ذرا غور کریں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج کے اب اس سے بڑی عمر کے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں، ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا، اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا۔ ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا، تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی۔ ہم اسکول میں جاتے تھے، ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے، وہاں تتلیاں ہوتی تھیں، یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے، یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں، پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب، یہاں جانور بھی رہتے ہیں، یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں، یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے، توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے۔ سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا، کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی، اور ایک دو نہیں پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جناب ہمارا کراچی شہر، کبھی جہاز میں آئے نا کراچی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کانکریٹ کا جنگل ہے، صرف عمارتیں، گرین نام کی درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار، جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے، پودوں کا کیا کرنا ہے۔ پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا، لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے، اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایکو سسٹم ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس، یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے، رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں، فارسٹ کم ہو رہے ہیں، باغات کم ہو رہے ہیں، اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں، سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں، پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک اس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی، پرندے فائدہ اٹھائیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں شجر کاری یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا، سائنس بتاتی نہ بتاتی ہم اس سنت پر عمل کرتے، ہم خوشحال رہتے، ہمارے بچے پرندوں کو دیکھتے۔ ہم صبح اٹھتے تھے کراچی میں، ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی، ہمیں بڑے اچھے اچھے پرندوں کی آواز آتی تھی، اب وہ ساری آوازیں پتہ نہیں کہاں گئیں، کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے ان مخلوقوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی ان مخلوق کی قدر کیجئے، یہ رب نے کائنات کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جا کر اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب آؤ، میرے رب نے قرآن میں شہد کی مکھی کو نصیحت کی، اب سنیں کیا خوبصورت کلام، قرآن کا انداز دیکھیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے شہد کی مکھی کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتا ہو، قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے، قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ 14ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ اللہ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی ہے کہ کہاں گھر بنانے، پہاڑوں میں، چھتوں میں اور گھروں میں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا،
اور فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو. پھر آگے کیا فرمایا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. سائنس حیران ہے. یہ قرآن کا یوں سمجھیے اشارہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو، اس میں ریسرچ کرو، اس میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ملیں گے. آج بھی عقلیں حیران ہیں. اگر فقط شہد بنانے کا فلسفہ سمجھ لیا جائے، اس میں مکھیوں کو اللہ نے کیسی کمال کی حکمت عطا فرمائی یہ سمجھ لے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو رب مکھی کے اندر یہ پورا نظام داخل کر سکتا ہے وہ کیسا قادر مطلق ہے، وہ اس کائنات کا نظام کیسا چلانے والا ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی جائیے، جھومتے بھی جائیے کہ میرا رب کیسا باکمال اور کس طرح کمال کو پیدا کرنے والا ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہیں. انہیں سال کے موسموں کی بھی واقفیت ہوتی ہے. یہ بالکل کلائمیٹ کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں. بارش آنے والی ہے اس کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ماہر انجینئر ہوتی ہیں، معمار ہوتی ہیں. فرمایا اپنا چھتا خود بناتی ہیں اور یہ چھتا 1000 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے باکسز ہوتے ہیں اور ہر باکس 6 کونوں والا ہوتا ہے. اور جو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں، جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جب 6 خانوں والا آپ کوئی بھی باکس بنائیں گے وہ سب سے کم جگہ گھیرے گا، یعنی پورا آپ کی جگہ یوز میں آئے گی، کوئی جگہ ضائع نہیں ہوگی. تو 6 کونوں والا یہ کھانا بناتی ہیں، باکس بناتی ہیں. پھر فرمایا کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ چھتا بنانے کے لیے کوئی اسکیل، کوئی کمپاس، کوئی پرکار یوز نہیں کرتی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ تمام کے تمام باکس ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی ایک سائز کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں. کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے، کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے، کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں. یہ سب مل جل کر زبردست تقسیم کاری کے ساتھ یہ شہد بناتی ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور تو کیجئے نا، یہ نظام کس نے ان کے دلوں میں ڈالا، یہ سسٹم کس نے انسٹال کیا، یہ ذمہ داری کس نے ان کو دی. اللہ اکبر. تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا ہے. سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جھلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا.
کیوں اللہ سے پیار نہ کریں؟ ہیں کیسے بدنصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بغیر سسٹم بنائے، بغیر آرڈر دیے کبھی اس طرح کوئی تعمیر ہو سکتی ہے چیز؟ ایک شہد کا چھتا بتا رہا ہے کہ ایک ایک مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، ایگزیکٹلی کام نان سٹاپ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہی خود میرا خدا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو شہد کے بارے میں پتا چلا، اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا چلا، آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شہد کتنی بڑی شفا والی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے اس قرآن کی آیت سے جو سیکھنا بیان کروں گا، اس آیت کو خوبصورت انداز سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ مکھیاں کتنی فرما بردار ہیں، ان تین جگہوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی چھتا نہیں ملے گا۔ پہاڑوں میں ملے گا، پھر فرمایا درختوں میں اور گھروں میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ فرما برداری دیکھیے گا۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ پھلوں سے کھانا ہے۔ گندگی پر کبھی بھی آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ جو اللہ نے آرڈر دیا آپ کو شہد کی مکھی پھلوں پھولوں پر ہی نظر آئے گی۔ پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان رستوں پر چلتی رہو۔ اب ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی مکھی کیسی فرما بردار ساری دنیا میں، بلکہ انہوں نے تو ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ کدھر بنانا ہے؟ پہاڑوں میں۔ سب سے زیادہ چھتے آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ چھتے آپ کو درختوں میں ملیں گے۔ تیسرے نمبر پر چھتے آپ کو کبھی کبھی گھروں میں مل جائیں گے۔ تو پتہ چلا ایک تو تیسرے سے چوتھے پوائنٹ پر نہیں گئے، بلکہ اس ترتیب کا خیال بھی شہد کی مکھیاں رکھ رہی ہیں جو حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ پھر فرمایا پھلوں اور پھولوں کا رس، کوئی گندگی کسی کچرے کے ڈھیر پر آپ کو شہد کی مکھی نہیں ملے گی۔ علماء کہتے ہیں جو شہد کی مکھی اللہ کی ایسی فرما برداری کر رہی ہے، جو آرڈر دیا ہے اس کو پورا کر رہی ہے، تو اس کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے پھر اس کے اندر کیا بنایا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرما برداری کرو، پھر دیکھو صلہ کیسا ملتا ہے، اجر کیسا ملتا ہے، پھر شفا نکلتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ شہد کی مکھی مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ جدھر جانے کا حکم دیا ہے اے بندوں ادھر جانا۔ میں تو مکھی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو نبی پاک کے امتی ہو۔ مجھے رب نے فرمایا پھلوں اور پھولوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا، میں گندگی پر نہیں جاتی۔ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کھا لیتے ہو؟ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کما لیتے ہو؟ ارے مسلمان ہو کر لوگوں پر ظلم کر کے پیسے کیسے چھین لیتے ہو؟ حلال کمانا جو اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ جب سے میں نے فرما برداری شروع کی ہے اللہ نے مجھے شفا والا میٹھا میٹھا شہد بنانے والا بنا دیا۔ اے مومنو، تم بھی رب کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں بھی شفا والا شہد جیسا میٹھا میٹھا اجر عطا فرما دے گا۔ ہاں، حلال کھانے والے بڑے سکون میں رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مزے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سود کا کام کرنے والا، رشوت کا کام کرنے والا، چوری چکاری کرنے والا، ڈکیتی مارنے والا، مسلمانوں پر ظلم کر کے پیسے کمانے والا، آپ کو ٹینشن میں ہی نظر آئے گا۔ پیسے بہت ہوں گے، بہت پیسے، بنگلے، گاڑیاں، لیکن رات کو نیند آ رہی ہے، اس کو ہر وقت ٹینشن ہے ابھی چھاپا پڑ جائے گا، ابھی پولیس آ جائے گی، ابھی کوئی نہ کوئی نوٹس آ جائے گا۔ ارے اس پیسے کا کیا کرنا ہے جس میں چین ہی نہیں ہے؟ بہت خوبصورت مثال علماء نے دی کہ دیکھو کھانے میں بھی شہد کی مکھی وہی کھاتی جو رب نے بتایا، چلتی بھی اسی راستوں پر جس میں رب نے بتایا ہے، اور گھر بھی وہی بناتی جہاں رب نے بتایا۔ تو اللہ نے صلے میں کیا دیا؟ ساری دنیا کی مکھیاں ایک طرف، شہد کی مکھی کیسی مبارک کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا اور اس کو شفا والا شہد عطا فرما دیا۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جو رب نے فرمایا ہے تم ویسی زندگی گزار لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔